پاک کے روضہ مبارک پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اللہ کے بندے، یہ تو کوئی عالم بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ جب روضے پر سامنے کھڑے ہوں تو یہی کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، کہہ سکتے ہیں۔ تعارف وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہ اپنی پریشانیاں بتائیں، وہ تو اللہ کو بتا دیں۔ دعا اور اپنے مشکلات جو ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ صرف اللہ کی ذات، آپ نے صرف صلاۃ و سلام پڑھنے بس۔ بعض اوقات علماء یہ کرتے ہیں مثلا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین، اگر کہہ تو کوئی بات نہیں۔ میرا بھائی اگر کوئی آدمی مثلا حضور کی امت میں ہے لیکن وہ کبھی بیچارہ زندگی میں مدینہ پاک نہیں گیا ہے تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، حضور تو اپنی ساری امت کی شفاعت کریں گے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے بعد لوگ آئیں گے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کے اعضائے وضو جو ہیں نا غرن محجلین، ان کے اعضائے وضو جو ہیں وہ روشن ہوں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر 200 گھوڑا کھڑا ہو اور اس میں ایک ابلق ہو تو وہ دور سے نظر آتا ہے، تو میری امت کے اعضاء اور چہرہ ہاتھ روشن ہوں گے، مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میری امت ہے۔ مجھے نہیں پتا ہم نے کیا لکھا ہے، اگر کوئی مرد بیوہ کو شادی کا پیغام دے، بیوہ کو پیغام کو رد کر دے، اس کی مرضی ہے، رد کر دے یا قبول کر دے، یہ کوئی مسئلے کی بات ہے۔ یہ حق کو بنفسہا، اس کی مرضی ہے، اور رد کر سکتی ہے، رد تو کماری لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ والدین اس کی رضا کے بغیر شادی نہ کریں، جہاں اس کو حکم ہے کہ والدین کے بغیر شادی نہ کرے، والدین کو بھی حکم ہے کہ اس سے پوچھو کہ کیا وہ اس رشتے میں راضی ہے، اگر نہیں ہے تو نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں بے اولاد ہوں، تو اولاد جن کی ہوتی ہے وہ تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ان کے لیے دعا بھی کرے گی، ان کے لیے بخشش بھی مانگے گی، تو میرا کیا ہوگا؟ تو صدقہ جاریہ صرف اولاد تو نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے انقطع عمل و عمل رک جاتے ہیں، لیکن الا ان سلاسل، 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کہیں پانی کا انتظام کر گیا، جب تک اس میں عبادت ہوتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، کسی کو علم پڑھا گیا، عالم بنا گیا، قرآن پڑھا گیا، وہ جب تک آگے پڑھاتے اس میں ثواب چلتا ہے۔ اولاد نے دی تو دین کا کام کرو، تو صدقہ جاریہ تمہارا بھی بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا؟ بھئی حدود حرم لکھا ہوا ہے اللہ کے بندے کہ ادھر مسجد عائشہ کے ساتھ ہے، ادھر جیرانہ کے ساتھ ہے، ادھر عرفات، اس سارے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کلاک ملتا ہے۔ جو لوگ یہ کلاک ٹاور کی پتلی طرف سڑک پر کھڑے ہو، اگر آگے صفیں مل رہی ہیں اور صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ 15 دن سے زیادہ کے لیے عمرے پہ آتے ہیں وہ مسافر ہیں، اگر ایک جگہ 15 دن رہو تو مقیم ہو جاؤ گے، اگر 15 دن تقسیم ہے، ادھر بھی رہو گے مدینہ پاک بھی جاؤ گے تو مسافر ہیں۔ کسی کا چپل گم ہو جائے تو لوگوں کا نہ اٹھائے، نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے۔
میری والدہ 60 سال سے زیادہ ہے، نظر کی کمزوری کی وجہ سے چہرے کو نہیں ڈھانپا، کوئی حرج نہیں، چہرہ ڈھانپنا ہی نہیں ہوتا۔ مرد کی شلوار ہو یا لنگی ہو، ٹخنے کے نیچے ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس حصے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا، وہ عمرے کے طواف میں ہوتا ہے۔ کندھے کے کندھا اور ٹخنے کے معنی سب سیدھی ہو، یہ تھوڑا ہے کہ بالکل کندھا بھی ایک آدمی کا 6 فٹ ہو، ساتھ کھڑا ہو 4 فٹ والا، وہ کندھا کیسے ملائے گا؟ اللہ کے بندے معنی سب سیدھی کرو۔ نماز جنازہ جہری ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ زور سے جنازہ پڑھایا جائے، کیونکہ آج کل بڑے بڑے مجتہد پیدا ہوئے ہیں، ان نے کوئی مسئلہ ڈھونڈ لیا ہوگا، لیکن ان کے والدین کا بھی بغیر آواز کے پڑھا گیا ہے، یہ تو ابھی نکالا ہے نا انہوں نے مسئلہ۔ یہ باہر جو 1 ریال یا 2 ریال کی انگوٹھی بک رہی ہے، ہم پہن سکتے ہیں، مجھے کیا پتا، باہر کیوں نہیں پہن سکتے؟ 1-2 ریال والی کوئی نہ سونے کی ہوگی نہ قیمتی ہوگی، پہن سکتے ہیں نا، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں انگوٹھی پہننا جائز ہے، پھر نماز کیوں جائز نہیں؟ مسجد حرام مسجد نبوی میں نمازیوں کے آگے گزرے نہیں گزرنا چاہیے، ستھرا رکھے، نہیں خیال کرتے وہ گناہ گار ہوگا، تم تو گناہ گار نہیں ہوگے نا۔ پاکستان میں ایجنٹ سے ویزا لگوایا، اس نے احرام جدہ ایئرپورٹ پر باندھ لینا، یعنی ایجنٹ ہوتا ہے عالم ہوتا ہے وہ، کیونکہ آپ نے ٹکٹ اس سے لی تھی، مسئلہ بھی اسی سے پوچھنا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کو بکری پڑ گئی، ایک بکری دم 400 ریال، جا کے اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے وصول کرو کہ میں نے تیرے مسئلے پہ عمل کیا تھا، جدے احرام باندھا تھا، مہربانی کر کے میرے دم کے پیسے دو، تاکہ آئندہ تو لوگ ان کو دھوکہ نہ دیں۔ اصل وجہ ہے کہ ایجنٹ مسئلے نہیں بتاتے، وہ قانونی شکل دیکھتے ہیں کہ بھی وزٹ ویزا ہے یا بزنس ویزا ہے، اس کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یار یہاں سے احرام نہ باندھنا، وہیں جا کے باندھ دینا، تاکہ وہ تمہیں آگے جان نہیں دیں گے، پھر واپس کر دیں گے۔ تو اس کا بھی حل ہے کہ آپ نیت وہاں سے کر لیں، احرام نہ باندھیں، جتنا گزر کے احرام باندھیں، تو آپ کا عمرہ بھی ہو جائے گا، دم بھی نہیں پڑے گی۔ عمرے کا ثواب اللہ دے گا، بس یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ زندہ کے لیے نہیں ہوتا، جو لوگ فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، بالکل افضل ہے، کیونکہ خیر البقاع، دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، تو بہتر کام کے لیے بہتر جگہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر رمضان المبارک کی جو راتیں ہوتی ہیں، جیسے 21 ہے، 25 ہے، 27 ہے، وہاں سپیکر کے انتظام کر کے ساری رات لوگوں کو جگایا جائے، بالکل نہیں، یہ تو ڈنڈے سے جگانے والی بات ہو گئی نا۔ ہر آدمی خود جاگے جو جاگنا چاہتا ہے۔ آب زمزم پینے کا وہی طریقہ ہے جیسے دوسرا پانی بیٹھ کے پیو، فرق صرف اتنا ہے کہ زمزم اگر کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ تو لوگوں نے مسئلہ بڑھا رکھا ہے۔ عمرہ کیا، صفا مروہ کیا، ہوٹل پہ آ کے احرام اتار دیا، بال نہیں منڈوائے، اب اس کا کیا ہوگا؟ اب بال بھی منڈوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ حاکمیت کے مسئلے پر، حاکمیت کا مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3-4 طلاقیں دی اور 3 ہو گئی پکی، اس کے لیے اب حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ آپ کا پتہ نیاز مند جام بشیر احمد خان بیدہ سے کیا ہے، پاکستان کے خان بیدہ سے آیا ہوں عمرے کے لیے، نائب تحصیلدار کا نائب قاصد ہوں، آپ سے التماس ہے تو اللہ آپ کو
آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، حاضری قبول فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ صبح روشن میں غسل کیا، پھر ظہر کے بعد جیرانہ جا کے وضو کر کے نیت کر کے احرام باندھ کے بولا کیا ٹھیک ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ وہیں غسل کرو، نہ بھی کرو، وضو کر کے احرام باندھ لو۔ کہتے جی کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سماکم المسلمین، تو تم فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہو؟ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم الگ ہے، یہ بھی فرقے ہیں؟ اللہ کے بندے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو دین کو چھوڑ کے نیا فرقہ بنایا جائے، وہ ہوتا ہے تفرقہ۔ اگر سارے اسی دین کے تابع ہیں وہ تو فرقہ نہیں ہے، نام رکھنے سے تو فرقہ نہیں بن جاتا۔ اگر کوئی حنفی ہے وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھائے گا، نہ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ بھی نماز کا، روزے کا، سب کا حکم دے گا۔ یہ فرقے نہیں ہیں، فرقے وہ ہیں جو دین کو چھوڑ کے فرقے بنے، جیسے کہ روافض ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، وہ فرقے ہیں۔ یہ تمہیں کیسے بتا رکھا ہے کہ حنفی شافعی بھی فرقہ ہوتا ہے؟ اگر نفلی طواف کے 1-2 چکر رہ جائیں، موقع نہ ملا، وطن چلا گیا، اور کوئی بات نہیں، بس اللہ قبول کرے۔ عمرہ کرنے کے لیے 4-5 گھنٹے کے بعد بازی طرف سے عمرہ کیا، سائی کے بعد اس طرح نہیں پھروایا، تو اس طرح نہیں پھروایا تو آپ کو دم پڑ گیا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، خاوند کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بہرحال اللہ کا نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھ کے دعا کیا کرے، اور کچھ اپنے رویے میں بھی تبدیلی لائیں۔ لازمی بات ہوتی ہے کہ کچھ غلطی ہماری بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ساری۔ ایک پیر کے پاس آیا ایک آدمی، کہنے لگا کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا حضرت میرا خاوند جو ہے نا بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، سزا دیتا ہے، مہربانی کریں مجھے کوئی تعویذ دیں۔ آپ نے کہا اچھا یہ دیکھو یہ تعویذ ہے، لیکن اس کو پلاسٹک کے کاغذ میں لپیٹ کے رکھ لو، جب خاوند نے آنا ہو نا داندوں کے نیچے رکھ کے کھڑی ہو جانا۔ اور کہا ٹھیک ہے۔ 4-5 روز کے بعد آئی مٹھائی لے کے، حضرت اللہ نے بڑا کرم کیا، اب تو نہ لڑتا ہے نہ گالیاں دیتا ہے، اور تو ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا جب تم نے چپ کر دی وہ بھی ٹھیک ہو گیا، جب تک تم آگے بک بک کرتی رہی وہ بھی بڑھتا رہا۔ وہ توحید نہیں تھا، تیرے منہ کو روکنے کے لیے میں نے بہانہ بنایا تھا۔ عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ گئے، نفل پڑھتے، احرام یہاں سے باندھ کر جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ احرام باندھنا عمرہ نہیں ہوتا، اصل تو نفل پڑھ کے نیت کرنے کے بعد احرام شروع ہوتا ہے۔ جنازے کا اعلان کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اعلان کرنے والوں کو تو پتہ ہے نا، بس تم ان کی نیت، جو امام کی نیت ہماری وہی نیت ہے۔ اب آپ کو عربی پڑھائے ہیں تو انگریزی والا کیا کرے؟ پھر انگریزی میں اعلان کریں، پھر فارسی میں کریں، پھر سندھی میں کریں، پھر پشتو میں کریں، پھر پنجاب۔ تو اعلان ایک دن تو اعلان ہی کرتے ہیں جناب، پھر اگلے دن پڑھیں گے۔ تم کیوں نہ 2-4 عربی کے لفظ سیکھ لو کہ طفل کیا ہوتا ہے، اطفال کیا ہوتا ہے، اموات کیا ہوتا ہے، میت کیا ہوتی ہے، میتا کیا ہوتی ہے، 4-5 تو لفظ ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال، مکمل بال نہ اتروا کر صرف سر کے مختلف حصوں میں بال کٹوایا، جو چوتھائی تو کیا مسئلہ، اگر چوتھائی ہو گئی ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گیا۔ ایک مریضہ ایسے شوگر کی بیماری ہے، علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کسی نے کہا کہ چرس مفید ہے، حرام میں شفا نہیں ہوتی، یاد رکھو حرام میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں۔ ویسے شوگر کے لیے سب سے دنیا میں مسلمہ علاج آج کل جدید تحقیق کے مطابق کیا ہے؟ خالص زیتون کا تیل لے لو، 2 چمچ کھانے والے جس سے آپ چاول باول کھاتے ہیں، وہ صبح نہار منہ کلی کرنے سے بھی پہلے پی لیں، اور 2 چمچ رات کو پی لیں، اس کے بعد 15 دن کے بعد چیک کرائیں کہاں ہے شوگر۔
کوئی مشکل بھی نہیں، ایک بوتل رکھی ہے سرانے، سونے لگا تو پی لیا، اٹھا تو پی لیا۔ کیونکہ یہ وہ درخت ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ کلوا منہا وادہنوا فإنہا من شجرۃ مبارکہ، اس کا تیل لگایا بھی کرو اور کھایا بھی کرو، چونکہ بڑے برکت والے درخت کا پھل ہے۔ وہ اپنا چرس پینے سے نہیں جاتی شوگر۔ میری یعنی بوڑھی عورت، کتنے لوگ ہیں جو چرسی ہیں، سب سے زیادہ ان کو شوگر ہوتی ہے۔ قبر پکی بنانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ محرم الحرام میں جا کے اس کی لپائی کرنا جائز ہے، بالکل نہیں۔ یہ تم سال کے بعد جاتے ہیں نا کہ کہیں قبر ٹوٹ نہ جائے، ابا نکل نہ آئے اندر سے، پھر جا کے اچھی طرح اس کو پلستر کر دیتے ہیں۔ بدعات ہیں ایسے، بس لوگوں نے گھر رکھا ہے، سارا سال نہیں جاتے، محرم میں باپ یاد آ جاتا۔ اچھا، وہاں قبر پہ بھی دال ڈالتے ہیں، خود بریانی کھاتے ہیں۔ قرآن کو لے کے قبرستان میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لدنی علم وہ ہوتا ہے جو اللہ اپنی طرف سے دل میں القاء کرتے، کسی سے پڑھا نہیں جاتا۔ وہ علمناہ من لدنا علما۔ کیا حضور نے قاتل اور منافق کی شفاعت کا؟ بالکل کریں گے، صرف اہل بدعت کی شفاعت نہیں کریں۔ اور منافق وہ جو اسلام جیسے عقیدہ ظاہری کفر، ایمان اندر کو، اس کی تو وہ تو کافر ہوا نا۔ ایک ہے منافق عملی، اس کی شفاعت کریں گے۔ زانی اور قاتل کو دنیا میں سزا ہوگی، ہاں بالکل، گناہ معاف ہو جائے گا، اس کے لیے وہ طہارت ہے، پاک ہو گیا گناہوں سے۔ اس لیے صحابہ غلطی ہوتی تو آگے کہتے تھے طہرنی یا حضور، مجھے پاک کریں۔ مالی نصاب جو ہے نا میرا بھائی، یا تو 52 تولے چاندی ہو یا 7.25 تولے سونے کے برابر پیسے ہو جائیں، اب آپ صاحب نصاب۔ یہ ضروری نہیں کہ صاحب سونا 2 تولے سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی نقد ہے، جب اتنی قیمت بن جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ عورت کو اپنی مہر جو ملی ہے زکوٰۃ دے گی، بالکل دے گی، لینے کے لیے تیار ہے، دینے کے لیے نہیں۔ اللہ نے جب اس کو مہر دیا ہے تو وہ زکوٰۃ کیوں نہ دے؟ اب بعض لوگوں کی مہر تو 20-20 لاکھ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے، لیکن جب مل جائے، ملے نہ تو زکوٰۃ کیا دے گی؟ آج کل تو لوگ ویسے لکھوا دیتے ہیں، دیتے شدت تو نہیں ہے نا۔ وہ انشاءاللہ اسی بیوی کی مہر کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ نہیں دیا دے دو یا معافی لو، اس کا حق ہے تم پر۔ سجدہ صاحب کے دونوں طریقے حدیث میں ہیں، سلام سے پہلے بھی بعد میں بھی۔ حرم شریف میں اکیلی عورتیں رات گزار سکتی ہیں، اگر آپ کو اعتبار ہے تو گزار سکتی ہیں، خطرہ ہو تو تم بھی ساتھ لیٹ جانا۔ جس نے تعویذ لٹکا ہے وہ کافروں والے تعویذ، تمائم جاہلیت والے، وہ لٹکانا حرام ہے۔ عمرے میقات سے عمرے کی نیت کی حیض کی حد میں مکے تک چہرے کو ڈھانپ کر رکھا تھا، بہرحال کوئی آئندہ نہ ڈھانپے، اور جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے۔ فرض تو قصر میں آدھے ہو جاتے ہیں، سنتیں آدھی نہیں ہوتی، وہ تمہاری مرضی ہے نا کہ پڑھو یا نہ پڑھو۔ اپنی مرضی سے جب پڑھ رہے ہو تو پوری پڑھو۔ اگر ہماری فلائٹ پاکستان سے مدینہ منورہ ہو تو احرام پھر مدینے سے باندھیں گے، سیدھی سی بات۔ طواف کے دوران جراب استعمال کر سکتے، عمرے میں نہیں، ویسے کر سکتے۔ میں نے 4 عمرے کر لیے ہیں، اب میں طواف کروں، طواف زیادہ افضل ہے، طواف زیادہ کرو۔ ایک چاچا صاحب کا سوال ہے کہ میرا بھانجا 2,25,000 کھا گیا، اللہ سے دعا مانگو، اور کیا کر سکتے ہو؟ جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، جو کھڑا نہ ہو سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے تو لازم کھڑا ہو۔ میرے کچھ دوستوں نے شیعہ لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے،
بہرحال کوشش کرو کہ ان کو سنی بناؤ، ان کو دین سمجھاؤ، علماء کی تقریریں سناؤ، علماء کی کیسٹ سناؤ، تاکہ آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہو۔ انڈیا کا ایک مولوی صاحب ہے، معراج صاحب ہے، وہ فقہا کی برائی کرتا ہے، اللہ کو جواب دے گا۔ جو اللہ والوں کی دشمنی کرتا ہے نا تو اللہ سے جنگ کرتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن اللہ معاف، اللہ کرے توبہ کر لے، ورنہ بڑا خطرہ ہے۔ اگر ہم نے دم کے پیسے جمع کرا دیے، کسی ادارے کو دے دیے ہیں کہ وہ جا کے دم کرے، یہ نہیں کہ اور دوسرے کام میں لگائے، دم کرنا ضروری ہے۔ پاکستان میں 3 طلاقوں کا جھگڑا چلا، یہ جھگڑا آپ کے لوگوں نے پیدا کیا ہے، ورنہ پوری امت کا اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ میں جیرانہ سے والد کے لیے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، اگر پاکستان سے آتے ہوئے پہلا عمرہ ہی والد کے لیے کروں وہ بھی ٹھیک ہے۔ عمرے کی حالت میں جراب نہیں پہن سکتے۔ میدان عرفات میں اگر جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری ہے؟ بالکل نہیں، عرفات ہل ہے، میقات تو نہیں ہے، حد حرم کے باہر ہے۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی کے کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے داڑھی، بہرحال داڑھی وہ ہوتی ہے جو ایک مشت ہو، باقی جس کی چھوٹی ہے دعا کرو، رکھی تو ہے نا، وہ مردوں میں شمار تو ہو گیا ہے نا، شامل تو ہو گیا نا، آہستہ آہستہ اللہ کرے گا بڑھ بھی جائے گی۔ کہتا ہے جی کہ معافی مانگ لی، کیا وہ پتہ نہیں کیا وہ گواہ میری، میں آگے آگے پتہ نہیں کیا لکھا، کس بات کی معافی مانگ لی؟ بھائی زناکاری اور بے نماز ہے، بیماری اس سے تعلقات نہ رکھے، دور ہو جائے، اس کو نصیحت کرے، نہیں مانتا آپ الگ ہو جائیں۔ شادی کے نکاح پر جو شخص غربت اور نہ ہونے کی نہیں ہے گھر کا، مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے تم نے، فاسق فاجر جو گناہ کبیرہ کرے اور اس پہ اڑا رہے، بالکل بار بار کرے، وہ فاسق کے بعد فاجر بھی ہو جاتا ہے۔ بتائیں نے بھائی، اگر فاسق فاجر اس کو نصیحت کرو، کوشش کرو۔ بریلویوں کے پیچھے اگر وہ قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر بریلوی تو نہیں کرتا نا، جو اس قبروں پہ سجدہ کرے، عرس کرے، بدعت کرے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ پولٹری فارم میں کام کرتے ہیں، مرغیوں کو ذبح کرنے سے پہلے کرنٹ والے پانی سے گزارتے، بالکل ناجائز۔ لوگ کہتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، چلو تمہاری مرضی، نہیں ہوتا نہ کرو، مسجد عائشہ تمہارے لیے اداس تو نہیں ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک ہوتا ہے، جن کے نزدیک نہیں ہوتا نہیں ہوتا، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہمارا تو ایمان ہے جو حضور نے حکم دیا ہے وہ قیامت تک باقی ہے۔ عورت مرد باتھ روم میں نجاست اتار کر پھر وضو کر کے غسل کر لے، پھر دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ دعا فرض نماز کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے ہم اگر ہدیہ کریں عمرہ کر سکتے ہیں، قربانی کریں وہ بھی کر سکتے ہیں، زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں۔ اگر 2-3 خواتین مل کے مسجد عائشہ جائیں عمرے کے لیے، بھائی یہ اتنا بڑا سفر نہیں ہے کہ محرم کی ضرورت ہو، لیکن آج کل اعتبار نہیں، اکیلا نہ بھیجو عورتوں کو۔ ہر نماز میں، ہر دعا میں پہلے درود پڑھو، دعا مانگو، پھر درود پڑھو۔ آپ کا طالب تھا بیچارہ بلوچ، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہم اغفر لنا ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ امام کے ساتھ جو جہر والی نمازیں ہیں، بہرحال امام کے پیچھے مقتدی کو حنفی مسلک میں نہیں پڑھنا چاہیے۔
کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ غیر مقلد حضرات ہیں جو صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی کسی کو نہیں، اللہ ہدایت۔ لوگ پہلے مسلمان بنانے آتے تھے، یہ مسلمانوں کو کافر بنانے آئے۔ ایک آدمی صاحب نصاب زکوٰۃ کی مقدار فرض تھی، لیکن یکدم اس نے ادا نہیں کی، کچھ عرصے کے بعد وقت نہیں کی بس پھر مقروض ہو گیا، اب کہاں سے دے گا؟ جب اللہ دے تو پھر ادا کرے۔ تسبیح کی حقیقت کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک آلت الذکر ہے، جیسے سپیکر آلت الصوت ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی سپیکر استعمال نہیں ہوتا تھا نا، لیکن اب آواز کا فائدہ ہے، وہ بھی ایک ذکر کو یاد کرانے والی چیز ہے۔ افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ ذکر کریں۔ ایک بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، یہ جھگڑے والے بنوں میں ختم نبوت کانفرنس ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو بھی دین کے کام کر رہے ہیں نا، مدرسہ ہے، مسجد ہے، جلسہ ہے، تبلیغ ہے، وعظ ہے، دعا کرو اللہ سب کی حفاظت، سب کو کامیاب۔ کوئی تو دین کا کام ہے نا، جتنا ہی کسی سے ہو سکتا ہے۔ یزید پہ بیان کرتے، کیا بیان کرتے؟ اللہ کا حکم ہے، حضور نے فرمایا کہ یزید کے بارے میں بیان کرو۔ تمہیں کیا تکلیف ہے یزید سے؟ تمہارے ساتھ تو نہیں لڑائی ہوئی، جس کے ساتھ بھی انہوں نے تو معاف کر دیا، وہ تو رشتہ دار تھے، حضرت حسین اور یزید، وہ تو رشتہ دار تھے آپس میں۔ اور پھر یزید نے نہیں قتل کیا حضرت حسین، یاد رکھو، حکومت اس کی تھی۔ مارنے والے جو تھے وہ تو شمر الجوشن ابن زیاد تھے۔ محرم میں شادی جائز ہے، کیوں نہیں جائز ہے؟ شیعہ ہیں آپ، محرم میں کیا کرو، محرم میں تو برکت ہوتی ہے شادی میں۔ حرمت والا مہینہ، شان والا محرم کیوں ہے؟ حرمت والا۔ جرابیں پہن کے طواف کیا تو خیرات کرو، ورنہ عمرے میں جرابیں پہننا ناجائز ہے۔ واللہ اعلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، حلب میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، جہاں بھی ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، قدم قدم پہ نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔